یہ بتائیں کہ آپ کا بھی ظاہر ہے ایک گھر ہے، اس کا بل بھی آتا ہے اور متوسط طبقے سے جو ہے وہ آپ کا تعلق ہے، وہ کتنا کوئی بل آ رہا ہے آج کل؟ لوگ تو بل جلا رہے ہیں، دل جلا رہے ہیں، رکشے جلا رہے ہیں، ہم خون جلا رہے ہیں، کیا کریں؟ شکریہ سلمان آپ کا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت دل بھی جل رہے ہیں اور بل بھی جل رہے ہیں. اور جو آپ نے میرے بل کی بات کی، تو جیسے ابھی آپ پوسٹ مارٹم کر رہے تھے ایک بل کا، تو میں نے بھی کچھ اپنے گھر پہ بیٹھ کر یہی کام کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر کا جو بل تھا اس میں تقریباً جتنا بل تھا اس کے ہی قریب اتنے ہی آلموسٹ ٹیکسز جو تھے وہ اس میں شامل تھے. ایکچوئل بل جو تھا اس کی قیمت صرف 27,000 روپے تھی، تو اس کے بعد پھر جتنا بل تھا وہ سارے صرف ٹیکسز سے بھرا ہوا بل تھا. حالانکہ کوئی اتنا لگژریس گھر نہیں ہے میرا، اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے. یہی شکایت سامنے آ رہی ہے سمینہ اس وقت ملک بھر میں عوام، کیونکہ دیکھیں ہم ہیں پبلک کے نمائندے، یعنی کہ ہم ان کو ریپرزینٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ یا ہم جو ہمارے جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہوتے ہیں ان پر ہم عوام کا جو مسئلہ ہے اسے بیان کرتے ہیں تاکہ جو حکمران ہیں وہ دیکھیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا پھر جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، وہاں پر جو بات چلتی ہے لوگ دیکھتے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ لے تو لیا ہے نوٹس اس کا، کل جو ہے وہ اجلاس کرنے جا رہے ہیں. کوئی امید ہے آپ کو کہ کچھ شاید کوئی ریلیف مل جائے عوام کو؟ دیکھیے سلمان، سیدھی سی بات ہے، آپ کے شو کا نام بڑا اچھا ریاست اور عوام، لیکن سچی بات یہ فی الحال تو ریاست ہی ریاست نظر آتی ہے، عوام تو کہیں نظر نہیں آتی. پرائرٹی سڑکوں پر ہے نا، سڑکوں پر ہے لیکن پرائرٹی میں نہیں ہے. اشرافیہ کی پرائرٹی میں عوام نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو ان کے جتنے کنسرنز ہیں، جتنے اجلاس ہوتے ہیں، جتنی بند کمروں میں اجلاس ہیں، جتنے کھلے کمروں میں اجلاس ہیں، سب میں جو ایجنڈا ہے اس میں عوام کہاں ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں. اور ویسے بھی ریاست اور عوام کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا نام ہے آئین پاکستان. اور آئین پاکستان تو اس وقت لگتا ہے کہ عملاً تقریباً معطل ہوا پڑا ہے. اب پتہ نہیں کتنا کہنا ہے کتنا نہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت عوام ہے اس کا اداروں پر سے، اس کا ریاست پر سے، اس کا سیاسی جماعتوں پر سے ایسا لگتا ہے بالکل اعتماد اٹھ چکا ہے. اور جو آپ نے بات کی ابھی کہ وزیر اعظم نے جو نوٹس لیا ہے، تو یہ آپ اتنے سال سے صحافت میں ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور ہم ساتھ میں کتنی جگہ پہ کام کرتے رہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ نوٹس کتنی دفعہ ہوتے ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نوٹس نہ لیا کریں، اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، جب نوٹس لیتے ہیں قیمت اور بڑھ جاتی ہے. کمیٹی جب کوئی بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کمیٹی ڈل گئی ہے، پتہ نہیں کب کھلے گی. کمیشن بھی جب بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کمیشن کی رپورٹ کبھی نہیں آئے گی. تو یہ سارے درشنی معاملات ہوتے ہیں جو صرف عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے ہوتے ہیں. نہ اس میں کوئی صحیح طور پر صحیح معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہے، اگر کوئی فیصلے ہو بھی جائیں. اور اگر اس وقت تو صورتحال یہ کہ آپ اجلاس میں کریں گے کیا؟ آپ تو پھنسے پڑے ہیں IMF کے معاہدوں کے بعد. اس طرح سے آپ جکڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ آپ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے. جو آپ نے خونی قسم کے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ اب جو ساری بات ہے کہ آپ نوٹس لے لیں، بیٹھ کے بریفنگز لے لیں، اس میں آپ کیا ایسے ہی ہوگا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کوئی آپ اعلانات کر دیں، لیکن اس کا عوام چلیں سمینہ اتنا مایوس نہ کریں. ہم امید تو کر سکتے ہیں نا، امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے کاکڑ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، محروم جو ہے وہ صوبہ ہے، وہاں سے تعلق ہے، تو وہ یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اچھے اقدامات کے لیے کوئی ریلیف دے دیں.